اللہ تعالیٰ نے سورہ یوسف جیسی کہانی اور کوئی نہیں سنائی. خود اللہ نے کہا نحن نقص علیک احسن القصص. میرے محبوب آپ کو سب سے خوبصورت کہانی سنو. سب سے خوبصورت کیا ہے؟ یوسف کی کہانی. اور کسی نبی کا یوں تفصیل سے چلتے چلتے واقعہ پورے قرآن میں اور کہیں نہیں جیسے یوسف علیہ السلام کی کہانی. یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کے ظلم کی وجہ سے 40 سال ان کو در بدر ہونا پڑا. 40 برس گھر سے جدا رہے. پھر تہمت لگی، زلیخا نے تہمت لگائی، اور پھر جب وہ عورتوں میں بھی بات پھیل گئی کہ مجرم تو یوسف نہیں، مجرم تو زلیخا ہے، تو تھوڑی بدنامی ہونے لگی. تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو گدھے پہ بٹھا کے منہ کالا کر کے پورے شہر میں چکر لگوایا اور پیچھے اعلان کروایا ھذا جزاء من اراد بسیدہ سوء. جو اپنے آقا سے برائی کرے اس کی یہ جزا ہے. یہ بازار میں نبی ابن نبی ابن نبی ابن نبی گدھے پر پھرایا جا رہا ہو. پھر جیل 309 سال بضع سنین. جن بھائیوں نے یہ دکھ پہنچایا تھا ان کے ساتھ کیا ہونا چاہیے تھا. میں صرف ان کا اب جملہ بتاتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے جب اپنا تعارف کا، جب بنیامین کو روک لیا. اب پیچھے بھائیوں نے جا کر بتایا کہ بنیامین نے چوری کر لی تھی، اس کو وہ روک لیا ہے وزیر خزانہ نے. یعقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں بیٹے میرا یہ خط لے جاؤ اور اس کو دے دو تو وہ امیدیں چھوڑ دے گا. تو وہ خط ایک بڑا دردناک، وہ بڑی تحریر تھی. لکھا تھا عزیز مصر کے نام، ہم انبیاء کی اولاد شروع سے ہی آزمائش کی بھٹی میں ہیں. میرے دادا کو آگ میں ڈالا گیا، میرے چاچا کو چھری کے نیچے سے نکال، باپ کا لفظ آتا ہے، میرے باپ کو، چاچا کو بھی باپ عربی میں کہتے ہیں، چھری کے نیچے سے نکالا گیا. میرے بچے کو مجھ سے چھینا گیا. آج 40 سال ہو گئے مجھے اس کی خبر نہیں. تیری بڑی مہربانی میرا بیٹا واپس کر دے، ہم چور نہیں. اچھا چونکہ یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، جب یوسف علیہ السلام اقتدار میں آ گئے تو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں باپ کو بتانے کی کہ بھائی بتا دو میں ٹھیک ٹھاک ہوں. خاموش خاموش. صبر پک رہا ہے. جب یوسف علیہ السلام نے خط پڑھا تو بہت روئے اور اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اب مجھے ملا دو، اپنے گھر والے ملا دو، بتا دو. پہلے روکا ہوا کہ اب بتا دو. تو یوسف علیہ السلام نقاب اوڑھتے تھے. اپنے حسن ایسا تھا، نقاب اوڑھتے تھے کوئی فتنے میں نہ پڑے. جب وہ دوسری دفعہ بھائی آئے، تیسری دفعہ، تو ایھا العزیز قد مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا ان اللہ يجزي المتصدقين. کیا عاجزی ان کلمات. جناب لائے تو کچھ نہیں ہے، بھائی یہ 2 پھوٹی کوڑیاں ہیں، ہمیں کچھ غلہ دے دو، بڑی بھوک اور فاقہ ہے. تو یوسف علیہ السلام نے ایسے نقاب ہٹایا، ایک دم انہوں نے یوں دیکھا، ابھی پہچانا نہیں. میں یہ جملہ بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ سبحان انبیاء کے اخلاق کیا ہوتے. مجھے کیوں سنا رہے ہیں؟ آپ کیوں سنا رہے ہیں؟ کہ ہم اس کو پیچھے چلنے کی کوشش تو کریں. کیوں بد اخلاق ہو کے مرنا چاہتے؟ کیوں لوگوں کے دل توڑ کے اپنی قبر میں جاتے ہیں؟ اسے ٹوٹنے دو، اسے. اللہ اقبال کی قبر روشن کرے. تو بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکست ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں. اسے ٹوٹنے دو. اس کے ٹوٹنے پر اس کی قیمت بڑی لگے گی. اس سے وہ فریادیں نکلیں گی جو عرش کو ہلا دی. جو ساز سے نکلی ہے وہ دھن سب نے سنی ہے، جو تار پہ بیتی ہے وہ کس دل کو پتا ہے. اس سے وہ نغمے نکلیں گے کہ اللہ کے عرش کو ہلا دیں گے. اپنے آپ کو توڑ دو.
دوسرے کو مت ٹوٹنے دو، اپنے آپ کو توڑ دو، اپنے آپ کو توڑ دو کہ کائنات کا اٹل قانون ہے، ٹوٹ کے چیز بنتی۔ یہ کتنی دفعہ یہ توڑا گیا، پھر اسے جوڑا گیا، پھر یہ روڈ بنا ہے۔ یہ کپڑا کتنی دفعہ کٹا پٹا اور پھر جا کر زیب تن ہوا ہے۔ هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون۔ یہاں جو انہوں نے کیا تھا اس کے مطابق جملہ ہے قد علمتم ما ظلمتم بيوسف وأخيه إذ أنتم عامدون۔ ہمیں دونوں کا فرق بتا دو۔ یوسف علیہ السلام کو کہنا چاہیے تھا آئیو نا ذلیل ہوتے میرے اگوں، لگ گیا نا پتا تو انہوں، تم نے جو میرے ساتھ ظلم و ستم جو تم نے میرے اوپر ڈھائے، اور جان بوجھ کے تم نے مجھے گھر سے بے گھر کیا، آج اس کا مزہ چکھ رہے ہو کہ نہیں چکھ رہے ہو؟ یہ کہنا تھا۔ قد علمتم، تمہیں سارا پتا تھا، تم نے مجھے گھر سے نکالا، کنویں میں ڈالا، بازار میں بکا، تہمتیں اپنے دامن میں سمیٹ کے جیل میں گیا، یہ کہنا تھا۔ واہ واہ، یوسف علیہ السلام پہ قربان جاؤ۔ هل علمتم ما فعلتم بیوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ مجرم کی طرف سے صفائیاں پیش کر رہے ہیں مدعی۔ آپ بے خبری میں حل وہاں بولا جاتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ جو بات میں عثمان کو کہنے لگا ہوں اس سے معلوم نہیں۔ اردو میں ہم کہتے ہیں عثمان تمہیں پتا چلا، ابو بکر تمہیں پتا چلا، یہ ہے ہمارا محاورہ۔ تو عربی میں حل میرے بھائیو، آپ کو پتا نہیں چلا تھا بے خبری میں ما فعلتم، فعلا عربی زبان کا سب سے کمزور لفظ ہے۔ تھوڑا بہت یوسف کے ساتھ اور بھائی کے ساتھ کچھ معاملہ ہو گیا تھا، اور وہ بھی تمہاری ویسے نادانی میں ہو گیا، کوئی جان بوجھ کے نہیں ہو، اذن تم جاہلون، نادانی میں ہو گیا ہے۔ کسی میں ظرف بھائیوں نے ایسے دیکھا۔ قرآن سارا ہی بڑا خوبصورت ہے، لیکن بعض مقامات پر آ کر انسان کو حیرت میں گم کر دیتا۔ قرآن سارا ہی خوبصورت۔ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت کون سی ہے؟ وَقِيلَ يَا أَرْضُ ابْلَعِي مَاءَكِ وَيَا سَمَاءُ أَقْلِعِي وَغِيضَ الْمَاءُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ وَاسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِيِّ وَقِيلَ بُعْدًا لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ یہ قرآن کی سب سے خوبصورت آیت۔ یہ لفظ بھی یہاں اپنی جگہ پہ شاہکار ہے۔ اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف، اِنَّكَ لَأَنْتَ يُوسُف۔ حیرت، خوف، شک، یقین، ڈرے ہوئے، سہمے ہوئے، آس لگائے ہوئے، خطرے میں گھرے ہوئے، تھوڑا تھوڑا پہچانتے ہوئے، تھوڑا تھوڑا انکار کرتے ہوئے، بے شمار کیفیات کو قرآن نے دو لفظوں میں اِنَّکَ، شیر حیرت میں ہے، انگلیاں اٹھ رہی ہیں، اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف۔ پہلے شک پھر یقین، پہلے سوال پھر جواب، پہلے خوف پھر امن، پہلے ڈر پھر اطمینان۔ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، کہیں تو ہمارے خیال میں نہیں، یقیناً آپ یوسف ہو، یوسف تو نہیں، آپ یوسف ہو۔ میں نہیں ترجمہ کر سکتا، میں محسوس کرتا ہوں کہ وہ کیا اس وقت کیفیت ہوگی، الفاظ نہیں میرے پاس۔ انا یوسف وہذا اخی، ہاں میرے بھائیو ڈرو نہیں، میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے۔ قد من اللہ علینا، سب اللہ نے ہمارے اوپر کرم کیا ہے۔ انہ من یتق ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ سارے قرآن کو دو لفظوں میں اللہ نے یہاں بیان کر دیا۔ جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو صبر کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔
तकवा किसी मर्द औरत को अल्लाह से जोड़ता है और सब्र किसी मर्द औरत को अल्लाह और अल्लाह के बंदों से जोड़ देता है, जुड़ जाता है। पूरा इस्लाम 2 सिफ्तों में बयान कर दिया। वही सब्र को मैं कह रहा हूं, सब्र, माफ करना, दरगुजर करना, ये मुकम्मल इस्लाम की तस्वीर है। उसमें एक फरीजा हज है। अल्लाह आपका हमारा सफर कबूल फरमाए, मुबारक करे। हर फर्ज का बदल मौजूद है। अभी जोहर की नमाज पढ़ी जाएगी, कल की जोहर मौजूद है, असर पढ़ी जाएगी, आगे असर मौजूद है। आज की जोहर में कोताही हो गई, कल की जोहर में कोशिश करने का मौका मौजूद है। इस साल के रोजे में कोताही हो गई, अगर जिंदगी बाकी रही तो अगले साल के रोजे में उसके इजाले की शक्ल मौजूद है। हज जिंदगी में एक दफा फर्ज। फर्ज किन का, जरा हाथ खड़ा कर। फर्ज हज पे कौन जा रहा है? माशाअल्लाह, काफी सारे लोग जा रहे हैं। फर्ज हज जिंदगी में एक दफा है, उसके बाद फर्ज कोई नहीं। नवाफिल है, और नफल और फर्ज में इतना फर्क है कि सारी जिंदगी हज करता रहे, फर्ज हज को नहीं पा सकता। सारी जिंदगी रोजे रखता रहे, फर्ज रोजे को नहीं पा सकता। तो अल्लाह ताला ने एक जुमले में सारे हज के आदाब बता दिए। तज़व्वदु फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। तज़व्वदु, भाई कोई सामान सुमन ठीक कर लो, लेके जाओ। तज़व्वदु एक लफ्ज, मादी जिस्मानी जरूरियात के लिए एक लफ्ज। हाँ भाई, पासपोर्ट देख लो, टिकट देख लो, और अपना पैसे देख लो, सामान देख लो, और आगे उस्मान तुम्हारे लिए है भाई, तो ऐसे होटल ले जा, तो इधर जा, तो इधर जा, ए खा लो, ए पी लो, ए खा लो, ए पी लो, ठीक है। इसके लिए एक लफ्ज तज़व्वदु, तज़व्वदु। और तुम्हारा तो हज भी महंगा है, लिहाजा तुसी जरा चौखे ही एहतियात करोगे, ताई पैसे भी बोड़ आओ तो टाइम भी बर्बाद करके आ जाओ, वो नौवे हर शाय गई। तो मेरा अल्लाह मादी साजो सामान वो भी लेके जाना होता है, उसके लिए कहता है तज़व्वदु, एक लफ्ज, एक लफ्ज। अबे ले लो सामान सुमन ले लो। फिर आगे जो असल हज का सामान है उसके लिए पूरा जुमला बोलता है, पूरा जुमला का। एक सामान मैं तुम्हें अपनी तरफ से बताता हूं, क्या लेना है कुछ नहीं बताया। पहले तो आटा भी जाता था, हमारी ताई मरहुमा वो 67-68 में हज पर गई, काफिला इकट्ठा, सारे जिम्मेदार इकट्ठे, सारे खानदान इकट्ठे, बोरियां आटे दियां, बोरियां चावलों दियां, पीपे घ्यो दे, बड़ी जहाज पे जाना, पूरा ट्रक दा सामान साडी ताई दे नाल होवे। एक चाचा आई, एक ताई आई, 2-4 बंदे साडे खानदान दे आन, पूरे ट्रक दा सामान नाल जांदा पे। उसके लिए एक लफ्ज है तज़व्वदु। लेकिन अल्लाह ने कुछ नहीं बताया क्या लेके जाना, क्या नहीं लेके जाना। तो तुम आपे समझे क्या, एक सामान मैं तुम्हें बता रहा हूं, वो तुम्हारे ज़हन में नहीं, लिहाजा वो गौर से सुनो। तज़व्वदु, अबे को ले लो सामान। फिर आगे कहा जो मैं बताने लगा हूं, अगर वो साथ ना हो तो सारा हज जीरो हो जाए, अगर वो साथ है तो सारा हज पूरा हो जाएगा। वो क्या है? फ़इन्न खैरज़्ज़ादि तक़वा। इतना लंबा जुमला बताया कि सबसे बेहतरीन हज का सामान है तक़वा। तक़वा ये साथ लेके जाना, तो हमारा हज मजेदार हो जाएगा, बेहतरीन हो जाएगा। बाकी ऊंच नीच हो जाएगी लेकिन बेहतरीन हो जाएगा। एक साल बारिश आ गई, 8 लाख खले भी रोड गए थे, 2 लाख खले भी रोड गए थे, 15 लाख खले भी रोड गए, बैठे रहो भाई। तो अल्लाह जब चाहे निजाम तोड़ दे, जब चाहे सारा निजाम खत्म कर दे। लेकिन तकवे को ना बारिश ले जा सकती, ना बिजली, ना भाप, ना गर्मी, ना सर्दी, ना खैमा, ना होटल। का हर मर्द औरत कराची से चलने से पहले हज के सफर के लिए तकवे का सामान इकट्ठा करे, आंख में हया का सुरमा लगाए, आंख बेहया ना हो, कानों में डॉट लगाए, किसी की गीबत नहीं सुननी, किसी की बुराई नहीं सुननी, मुंह पे टेप लगाए, गाली नहीं देनी, गीबत नहीं करनी, लड़ना नहीं, झगड़ना नहीं, बदतमीजी नहीं करनी। छोटी छोटी बातों पे लड़ रहा था, मैंने कमरा नहीं दिता, मैंने इत्थे नहीं दिता, मैंने इत्थे नहीं दिता, रोटी ठंडी आ गई, सालन ठंडा आ गया, वो इस पे लड़ रहे होते हैं। वो भूल जाते हैं हम तो अल्लाह रसूल के मेहमान हैं,
اور اللہ رسول کی مہمانی میں جو تکلیف آتی وہ تو جنت کا سامان بن رہا ہے. آپ کو ایک بات بتاؤں، جتنا بھی یہ تمہیں سکھ پہنچائے گا نا تو اللہ دھکا ضرور لاؤنا ہے. تو جہاں دھکا ہے نا وہاں بیٹھ کے دعا کرنا، اینو گالی نہ کڑے جی، اس لیے دعا کرے جی. کتھے ابو بکر سدو، کتھے عثمان سدو، نہیں کہ یا اللہ تیری طرف سے حال آیا ہے، یا اللہ یہ تیرے سامنے ہماری یہ عرضی، یہ درخواست، یہ درخواست، یہ درخواست. میرے رب کی قسم وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا. 92 کا حج میں نے کیا تھا، جدے والے بڑا وی آئی پی حج کراتے تھے اس وقت، لیکن ہماری بس جو پھنسی رش میں تو 32 گھنٹے بس میں گزار کے ہم بس پہ چڑھے اور بس سے ہی واپس میں نہ پہنچے. نہ ہمیں عرفات کا میدان ملا، نہ ہمیں خیمہ ملا، نہ کچھ کھانے کو ملا، نہ کچھ پینے کو ملا. جون کے مہینے کا حج تھا، جون کے مہینے. 2 عورتیں اس میں بے ہوش ہوئیں پیاس کی شدت کی وجہ سے. تو اللہ نہ کرے کہ ایسا ہو. میں یہ بتا رہا ہوں کہ جب اللہ سے آسانی، ابھی سے 2 نفل پڑھو، یا اللہ آسانی کرنا، یا اللہ آسانی کرنا، یا اللہ آسانی کرنا. وہ ہمارے جلائے ہمارے پنجابن کو پاولی کہتے ہیں، بڑے کمزور سی قوم اور بڑے بھولی بھالی قوم. تو وہ ایوب جلایا تھا، پاولی سمجھتے کچھ، مجھے اپنی زبان کا مزہ زیادہ آئے گا. اس کو ہو گیا بخار ہو گیا لمبا. ایوب علیہ السلام پہ 18 سال بیماری رہی، ٹھیک ہے. وہ کہنے لگا اللہ سائیا میں تو ایوب نبی نہیں، میں تو ایوب پاولیاں، میرا بخار کیوں لمبا کیتی جان، میرے نال تا مہربانی کر، مینوں کدے پھا چڑے. تو تم سب کہنا یا اللہ ہم تو ایوب جو لاہے ہیں، ایوب نبی نہیں ہے، آسانیاں کر یا اللہ، آسانیاں کر یا اللہ. برگر بھی کھواتے حج بھی کرا، آئس کریم بھی کھواتے حج بھی کرا. اللہ سے مانگنا، مشقت کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگنا، کبھی نہ مانگنا. میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ ڈیرے میں بیٹھے ہوئے تھے، لہر میں آ گئے. اللہ سائیں آپ بخار دے میں آ توڑے گناہ تا معاف ہو منا. راتی 104 تو چڑھیا 104 تے اب حال میں کیا اب بابا رب نو ایڈا چھوٹا تو بنا چھڑیا بھائی بخار نال ہی گناہ اس معاف کرنے. تو ایویں منگیا یا اللہ میرے گناہ معاف کر، ہن منگیا ہی تو بھوگ. اللہ سے مشقت نہ مانگنا، یا اللہ آسانیاں کر، یا اللہ آسانیاں کر. لیکن اگر آ جائے وہی عرفات ہوگا، وہی مزدلفہ ہوگا، وہی مینا ہوگا. چاہے مکے میں آئے، چاہے مکے اور مدینے کے سفر میں آئے، چاہے ایئرپورٹ پر آئے، جدے میں آئے، جہاں بھی آئے، ناگواری مشقت سیدھی جائیں گی دعائیں اللہ کے عرش، کیونکہ اب اللہ کے مہمان بن چکے. اور آپ کو پروٹوکول افسر، آپ کا استقبال کرنے والے لاکھوں کروڑوں فرشتے ہیں جو آسمان سے اتریں گے. اور آپ کے لیے خصوصی طور پر استقبالیہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کھڑا کیا قیامت تک. کیا کہا ہے؟ اذن فی الناس بالحج یاتوک رجالا وعلی کل ضامر یاتین من کل فج عمیق. ابراہیم اذان دے، آواز لگا حج کی، لوگ حج پر آئیں گے تیرے پاس. یا تو کا ابراہیم علیہ السلام کو گئے ہوئے 4000 سال ہو چکے ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں تیرے پاس آئیں گے، تیرے پاس آئیں گے. تو میری طرف سے میرے مہمانوں کا استقبالیہ بنے گا، استقبال کر میرے مہمانوں کا. لہٰذا یہ سفر بہت مبارک ہے، اس میں لڑائی نہیں کرنی، جگہ پہ نہیں لڑنا، کمروں پہ نہیں لڑنا، کھانے پہ نہیں لڑنا. جو آ جائے اسے برداشت کر کے اللہ سے دعاؤں میں نفلوں میں لگ جاؤ، دعا میں لگ جاؤ، تسبیح میں لگ جاؤ، تلاوت میں لگ جاؤ، گناہوں کی معافی میں لگ جاؤ. بہت سیزن ہے اللہ پاک سے مانگنے کا کہ اللہ ہمارے ساتھ سہولت عافیت کو معاملہ کرے. ہم اس قابل نہیں کہ ہم اس کی مشقتوں کو برداشت کر سکیں. اللہ آپ کا یہ سفر قبول فرمائے. جانے سے پہلے سب کو معاف کر کے جائیں، دلوں کو صاف کر کے جائیں، اپنے معاملات کو صاف کر کے جائیں، تاکہ اللہ بھی ہمارا معاملہ صاف کر دے. کہ ایک عرفات کا دن ایسا ہے جس میں میرے نبی کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ جتنے گناہ لے کر آ، جتنے بارش کے قطرے، جتنے ریت کے ذرے، جتنے درختوں کے پتے اور جتنے گردش ایام میں بننے والے دن اور رات ہیں ان کے گھڑی اور گھنٹے، آج اتنے بھی گناہ لائے گا تو ایک بول پہ معاف کروں گا، جاؤ معاف، جاؤ معاف، جاؤ معاف. تو حج کا سفر بہت مبارک، بہت خوبصورت ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے، ہمارے لیے اسے
ہماری نجات کا ذریعہ بنائے، قبولیت کا ذریعہ بنائے. جن کا فرض ہے اللہ تعالیٰ فریضہ کی ادائیگی کی شکل پیدا فرمائے، جو نفلی طور پر جا رہے ہیں تو اللہ کو پسند ہے اس کے گھر بار بار آنا. تابعوا بین الحج والعمرہ، حج اور عمرہ بار بار کرو، بار بار کرو. فإنہما ينفیان الفقر والنفاق، بار بار حج اور عمرہ تمہارے نفاق کو بھی دور کرتا ہے تو تمہارے فقر کو بھی دور کرتا ہے. اللہ کے گھر کی حاضری جتنی دفعہ نصیب ہو مانگتے رہو، جاتے رہو. اللہ تعالیٰ آپ کا یہ ہمارا سفر قبول فرمائے. بس اس کی ذرا احتیاط ہو کہ زبان، آنکھ، کان یہ سب تقوی میں آ جائیں اور دل تقوی میں آ جائے تو انشاءاللہ یہ سفر بہت خوبصورت ہوگا. اور جب اللہ تعالیٰ آپ کو موقع دے واپس آ کر تبلیغ میں آپ وقت ضرور لگائیں. یہ بہت خوبصورت محنت ہے، آپ جائیں گے آپ کو بہت فائدہ ہوگا.